جوائن کیا ہے، تجھے پکارتے ہیں اور تو سنتا ہے، صبح سویرے تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، یا رب میرے خدایا۔ میں آپ کی ڈیڈیکیشن کے لیے، آپ کی کمٹمنٹ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ صبح سویرے آپ خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں، خدا ان کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں۔ اور لائک ٹو سے ویلکم ٹو آل مائی فرینڈس جو کہ بعد میں اس ریکارڈنگ کو بھی دیکھیں گے، ان کا بھی ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں بیٹی سبین کو، ایلڈر ارون صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور بردر جارج، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ بھائی جاوید پال لندن سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، سلیمان انیل جنہوں نے سعودیہ سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایلڈر سویلڈنگ صاحب کے لیے جن ونڈزر سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو آپ اس لنک کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹیے اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ اور بھی زیادہ ہم اس چینل کو خوبصورت بنا سکیں۔ بڑھتے ہیں جی خدا کے پاک کلام کی طرف، جو کہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو میں آج صبح خوبصورت اقتباس آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، ایک پیراگراف، اس کو میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا۔ مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 10 باب 17 سے 22 آیات تک۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، پیج ہے جی 44، صفحہ نمبر 44 پر ہے۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کو ہم مل کر تلاوت کرتے ہیں۔ مارک چیپٹر 10 verse 17، یوں لکھا ہے خدا ان کے پاک کلام میں: اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا، ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے پوچھنے لگا کہ آئے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے: خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اسے سے کہا، آئے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا۔ اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ Excitement. There are people, those are very excited. They're excited about the prosperity, about the knowledge, and they're seeking all these things around them. دنیا میں ان چیزوں کی تلاش میں ہے۔ یہ شخص ہم دیکھتے ہیں کہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ You can see the excitement of this person. اور آگے چل کر ہم دیکھیں کہ گھٹنے ٹیک کر اس نے یسوع سے پوچھا، کہ نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ دو چیزیں ہم اس شخص کی زندگی میں دیکھتے ہیں ان ابتدائی آیات میں۔ ایک تو اس کی جو دلچسپی ہے، اس کا جو شوق ہے، اس کے اندر جو ایک ایکسائٹمنٹ ہے، اشتیاق جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ He was very anxious to see Jesus. اور چاہتا کیا تھا؟ چاہتا یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے۔ There's no harm in that. کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کو پتا تھا کہ وہ کس کے پاس جا رہا ہے اور ہمیشہ کی زندگی وہ دے سکتا ہے۔ He was seeking suggestion, advice. He was also looking for everlasting life. But his concept of Christ was very limited. وہ آ کر اس کو کہتا ہے نیک استاد۔
نیک استاد وہ سمجھا کہ اچھی ایڈوائس دے گا، ایک اچھا استاد ہے، نیک استاد ہے۔ اب یہاں پر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع سے کہا مجھے کیوں نیک کہتا ہے، کوئی نیک نہیں مگر ایک یہ نہیں، خدا۔ اب بہت سارے جو نان بلیورز ہیں، نان کرسچنز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یسوع کو خدا کہتے ہیں۔ It's a challenge about his divinity. There's so many people, community, society, those who don't believe that Jesus Christ is God. وہ اس کی ڈیوینٹی کو، اس کی الوہیت کو نہیں مانتے، اور وہ اس آیت کو لے کر کہتے ہیں جی یسوع نے تو خود کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے، نیک تو ایک ہی نہیں خدا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ کہتے ہیں جی میں خدا نہیں ہوں۔ لیکن ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے جو اس شخص کا جو ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا تھا، اس کا جو تصور خدا تھا اس کو درست کیا، اور خداوند نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تو مجھے نیک کہتا ہے تو نیک تو ایک ہی ہے، اور وہ خدا ہے اور وہ میں ہوں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے خدا نہ کہہ، نے کہا کہ اگر تیرا یہ سوچنا ہے کہ خدا کے بارے میں اور تو مجھے نیک کہتا ہے۔ اب جوش کلچر میں کسی کو نیک کہنا یا خدا کہنا دیٹ واز اے blasphemy۔ تو وہ کہتا ہے اگر تو مجھے نیک کہہ رہا ہے تو دین یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیر شوڈ بی یور understanding about the Christ which is a mist in your mind. It should be clear کہ اگر تو مجھے نیک کہہ رہا ہے تو نیک تو پھر ایک ہی ہے، اور وہ خدا ہے اور وہ میں ہوں۔ So this is something relating to apologetic. That's not my field actually. لیکن چلیں یہ میں نے ایک ضروری بات تھی جو یہاں پہ ہم نے دیکھا پڑھا، اس کو کلیئر کرنا تھا۔ اب آگے چل کر ہم اس شخص کو دیکھ تو کہتے ہیں جی میں تو ساری شریعت پر عمل کرتا ہوں، اور یسوع نے اس کو کہا اس حکم کو تو جانتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں تو لڑکپن سے ان تمام حکموں کو پورا کرتا رہی، واز ریلائنگ اپون ہز سیلف رائچسنس، اپنی شخصی راست بازی پر تکیہ کرتا ہے۔ اور یسوع نے سے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس سے بڑا پیار آیا کہ دیکھو یہ شخص جو ہے یہ کیا سوچ رہا ہے، اور یسوع نے سے کہا ایک بات تجھ میں کمی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے بولے۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی سیلف سینٹرڈ، شیئرنگ ویلتھ، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو غریبوں کو دے دے۔ خدا یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں بڑی خوبصورت یہ بات سکھائی، فرسٹ یو سیک دا کنگڈم آف گاڈ اینڈ ہز رائچسنس اینڈ ول ایڈ ایوری تھنگ ٹو دیٹ۔ پہلے خدا کی بادشاہی اور آسوازی کی تلاش کرو، یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ تو در حقیقت یسوع اس کی جو ڈائریکشن ہے، اس کا جو رخ تھا اس کو ٹھیک کر رہے تھے، اس کا قبلہ جسے کہتے ہیں نا وہ ٹھیک کر رہے تھے کہ بھیا تو اپنی شخصی راست بازی پر بھی تکیہ کرتا ہے، یو ناٹ ریڈی ٹو شیئر یور ریسورسز یور ویلتھ ود دا نیڈی، تو ان کے بارے میں نہیں سوچتا، اور پھر تو خدا کی بادشاہی میں بھی داخل ہونا چاہتا ہے۔ تو تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ اوکے آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیٹ یور سیلف رائچسنس، آپ جو حکموں پہ عمل کر رہے ہو دیٹس گڈ، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ خداوند جب خداوند کو سب پیار ہے، خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور خداوند اس کو کہا کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ شاید یسوع یہ بات مجھ سے اور آپ سے بھی کہہ رہے ہوں کہ ہم میں ایک بات کی کمی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم بڑے اچھے مسیحی ہوں، ہم خدا کی عبادت بھی کرتے ہوں، ہم ہدیہ جات بھی دیتے ہوں، ایوری تھنگ از گڈ، ہمارا جو سوچنا بھی ایسا ہو کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ویری گڈ۔ لیکن اگر ہم جیسا کہ خداون نے ہمیں سکھایا ہے کہ خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ So maybe there are people around you and me, those who are seeking the true love. Are you ready to share your resources with these kind of the deserving people?
लिखा है कि उस दौलतमंद शख्स के, अच्छा खुदावन ने ये भी कहा तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। देखिए, खुदावन के शागिर्द जो थे वो कहते थे कि हम जो सब कुछ छोड़ कर आए हैं, अंजील की खातिर छोड़ दी, आगे चलकर हम देखते हैं। और वो खुदावन इस बात को बड़े बड़े अच्छा पैसेज है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन मैं इसको जरूर क्लियर करना चाहता हूँ। तो शागिर्द जो थे, जब वो चला गया, छोड़कर चला गया, और लिखा है कि उसके चेहरे पर उदासी छा, गमगीन होकर चला गया। आया बड़ी और शौक से था, है ना, लेकिन लिखा है कि गमगीन होकर चला गया, बड़ा मालदार था। तो शागिर्दों ने उससे कहा कि ये क्या मामला है भाई। तो यीशु ने कहा कि दौलतमंदों का खुदा के बादशाह में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द की बातों से हैरान हो, यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा करते हैं उनके लिए खुदा की बादशाह में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। इनफैक्ट वेल्थ इज नॉट बैड, इट्स अ प्रॉस्पेरिटी, एंड गॉड इज द सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लेकिन जब हम उस दौलत को खुदा के मुकाबले में ले आते हैं, तो इसलिए खुदा ने कहा कि जो उस पर रिलाई करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, उनके लिए खुदा की बादशाह में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाह में दाखिल। वो नहायत हैरान होकर कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है। यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, यह आदमियों से तो हो नहीं सकता, लेकिन खुदा से होता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस, जो कि बड़ा होशियार शागिर्द, उसने क्वेश्चन किया कि देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, तेरे पीछे हो लिए हैं। हो जता रहा था यीशु को कि अच्छा, आप जब ये बात कर रहे हो तो हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माल, माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और इंजील की खातिर छोड़ दिया हो और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाए। घर और भाई और बहनें और माएं और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ, और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हम किसको जिंदगी में अहमियत देते हैं? अपने कारोबार को, अपने मालो दौलत को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को? हमारी जिंदगी में अहम क्या है? खुदा ये नहीं चाहता कि आप उनसे प्यार ना करें। खुदा ये नहीं चाहता कि आप उनको छोड़ दें। नहीं, खुदा ने रूज के 20 बाप में जो हमें हुक्म दिए हैं कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर, उसके साथ वादा भी है कि तेरी उम्र दराज होगी, खुदा तुझे बरकत देगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हमारे नजदीक सबसे अहम जो है वो कौन सी शख्सियत है, प्रायोरिटी क्या है हमारी लाइफ में। शायद हम में इस एक बात की कमी हो। आइए खुदा से दरख्वास्त करें कि जो भी कमी हमारी जिंदगी में है, जो भी प्रायोरिटीज हमारी लाइफ में है, कहीं वो खुदावन से ज्यादा अहम तो नहीं है। थिंक अबाउट इट। आइए दुआ करें। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें संभालता है, तो जिंदगी का सचश्मा है। हर चीज नेमत और बरकत तेरी तरफ से है, पेट का फल तेरी तरफ से है। औलाद, बहन भाई, कारोबार, जैसे कि जबूर में, जबूर 27 में ये कहता है कि अगर खुदावन ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब से। अगर खुदावन की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब से। पेट का फल खुदावन की तरफ से है। जवानी के फर्जंद हैंजल जबरदस्त के हाथ में थी। खुदावन तू हमें बरकत देता है, क्योंकि बरकत का चश्मा है। खुदावन हमें सिखा कि हम अपनी जिंदगी में सबसे अव्वल दर्जा तुझे दें, तेरे कलाम को दें, तेरे मुंह की बातों को दें, क्योंकि खुदावन तूने सलीब पर हमारे लिए जान दी है। हम तेरा शुक्र करते हैं रात की हिफाजत के लिए, आज की सुबह के लिए। हमें बरकत देना, हमारे जहनों को कलाम के लिए तैयार कर, अपने लोगों के साथ यीशु के कादर नाम में। ईस्टर्न एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च की जो खुदा की तारीफ कर रहे थे, खुदा पे शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो, खुदा के खूबसूरत पाक कलाम की तिलावत
مل کر کریں گے۔ یوحنا کا پہلا عام خط، یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 2 باب، اس کی 18 سے 24 آیات تک خدا کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 236 پر ہے اردو کی بائبل میں، فرسٹ جان۔ یہ یوحنا کی انجیل نہیں بلکہ یوحنا کا خط ہے، پہلا عام خط یوحنا کا، اس کا 2 باب 18 آیت سے۔ آئے لڑکو، یہ آخر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آخر وقت ہے۔ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے، مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے، اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو، اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے۔ کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم ہو، اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خداوند کے پوتر پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ بہر بار کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہوئے تیرے خوبصورت قدموں میں آتے ہیں، کیونکہ تو استاد کامل ہے۔ پیر خداوند، ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس وقت دعا کرتے ہیں کہ تمہاری عقلوں کو روشن کر، تاکہ خداوند ہم کلام کے گہرے بھید کو تیری مرضی کے مطابق سیکھ سکیں، جان سکیں۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، اور مجھ کمزور نہ چیز کے ساتھ ہو، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ میں ان تمام بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو کہ انکریج کرتے ہیں، اور آپ نے جو میسیجز بھیجے، جو فون کالز کی، میں ان کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم اور زیادہ اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، آف کورس اس لیے تو ہم یہاں پر موجود ہیں، اور یہ پروگرام کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ خدا کے پاک کلام کو بانٹیں۔ اور یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام تو ہے نہیں، نہ کوئی یہ کوئی ایسا چینل ہے جہاں پر آپ صرف کوئی فٹ بال میچ دیکھیں یا نیوز دیکھیں۔ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کا پاک کلام سیکھیں۔ بہت سارے ایسے سبجیکٹ ہیں جن کو بڑے گہرے طور سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ان ریلیشن ٹو دس سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے مختلف جو فیزز ہیں، مختلف جو حصے ہیں، ان کو آپ کے ساتھ بانٹوں۔ مخالف مسیح کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ کل ہم نے ٹریبولوشن کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا، اعزاء رسانی کے بارے میں۔ تو ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو نا ان کو ایڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سیکوینس ہے، ایک ٹائم فریم ہے، اور اس ٹائم جو چرچ ایج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے بارے میں، خدا ان کے لوگوں کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں، اور جو نیا عہد نامہ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اس میں ہم جو چرچ کے حوالے سے ہم مختلف باتیں جو ہیں ہم کو سیکھتے ہیں۔ اور جو اناجیل اربع ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اناجیل ہیں، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا، ان میں جو خدا یسوع مسیح کے جو کام ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے معجزات کے بارے میں،
اور پھر اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چرچ کے بارے میں، جو ابتدائی کلیسیا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال میں. اور پھر جو خطوط ہیں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ در حقیقت تفسیر ہے اناجیل کی. اور دس از آلسو انسپریشن ورڈ آف گاڈ، یہ بھی خدا ان کا الہامی کلام ہے. اور ان دا اینڈ دا بک آف ریویلیشن جو ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، ان کو منکشف کیا گیا، ان کو ظاہر کیا گیا. یہی ہونا جس نے یہ خط لکھا، اس کو ان گہرے بھیدوں کا بھید دیا گیا اور اس کو سکھایا گیا. تو یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو تمام باتیں دکھائی گئیں جبکہ پطرس کے جزیرے میں قید تھا. تو یوحنا جو ہے یہ خداوند کا بڑا چہیتا شاگرد تھا اور وہ یسوع کے بارے میں بہت گہرے طور سے جانتا. یہ ایک ایسا شاگرد ہے جو کہ طبعی موت مرا، باقی کے جتنے بھی شاگرد تھے وہ جو ہے ان کو شہادت نصیب ہوئی. اور یہ بہت بوڑھا تھا اور اس سے بڑی جو تکالیف بھی برداشت کی، لیکن بڑا وفادار شاگرد. اور اس کو یسوع کی الوہیت کا بڑا گہرے طور سے تجربہ تھا. اور جو یوحنا کی انجیل ہے، میرے سے ایک جو ہمارے ابھی نئے جو دوست آ رہے ہیں ایران سے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ فرام ویئر وی کین اسٹارٹ، کہاں سے ہم بائبل اسٹڈی کو اسٹارٹ کریں. تو میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ یو اسٹارٹ ریڈنگ دا گاسپل آف جان، because in that gospel you can see about the everlasting life. You can learn about the divinity of Christ. آپ خداوند کی الوہیت کے بارے میں، زندہ کلام ہونے کے بارے میں، خداوند کی محبت کے بارے میں. particularly he had a very good experience of the love of God and everlasting life. اور یہ جو خطوط ہیں یوحنا کے بہت خوبصورت ہیں. اور یہ جو پہلا یوحنا کا خط ہے، اس کا جو تھیم ہے، جو اس کا مضمون ہے، وہ ہے ایشورنس آف دا ایور لاسٹنگ لائف، ہمیشہ کی زندگی کا یقین. اور یوحنا یہ کہتا ہے کہ اس زندگی کی بابتوں میں گواہی دیتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا، جس کو سنا. اس زندگی کے وہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم اس زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. تو he has a very close experience of that life. He was very good, very intelligent person. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ یسوع کے بارے میں بتاتا ہے بلکہ اپنے دشمن کے بارے میں بتاتا ہے، کلیسیا کے سامنے جو خطرات ہیں جو ان کے بارے میں بتاتا ہے. اور اس دوسرے چیپٹر میں، اپنے خط کے دوسرے باب میں، وہ ہمیں ایک وارننگ دے رہا ہے، ایک چنوتی دے رہا ہے، اویئرنیس ہے، بیکاز اٹس اے گریٹ گریٹ ڈینجر. اور وہ کیا ہے کہ مخالف مسیح کے بارے میں وہ ہمیں بتاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیپتھ میں جاؤں اور زیادہ گہرے طور سے ہم اس کو سیکھیں، یہ مضمون جو ہے اس کی جو آپ کو امپورٹنس جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی فرضی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. اور سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہم یسوع کی تواریخی حقیقت کو جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کو قصہ کہانی نہیں ہے، اٹس اے ہسٹوریکل اور ریلائبل پرسن. اور دنیا کے جو دیکھیں کہ اندر جو کتب لکھی گئی ہیں خداوند یسوع المسیح کے بارے میں، تو وہ ایسے نہیں ہے کہ چلے یہ کسی کہانی کے بارے میں وہ بتایا گیا، کسی ایسی شخص کے بارے میں جو بڑی فوق الفطرت قسم کی شخصیت ہو، سپر نیچرل قسم کی، اور اس کے بارے میں سکھایا گیا ہو. اٹس ناٹ اے فینٹیسی، یہ کوئی فکشن نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے بلکہ ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ دنیا میں پیدا ہوئے. ہم جب ان تینوں مذہب کو دیکھتے ہیں، اسلام، مسیحیت اور جوڈائزم، تو یہودیت میں اگرچہ جو صحاف انبیاء ہیں ان میں ہم یسوع کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو پیشن گوئیاں ہیں. میں نے بتایا تھا کہ 76% جو ہیں اس میں پیشن گوئیاں جو پائی جاتی ہیں. اور یہ تمام جو باتیں ہیں اگرچہ ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ جو ہیں وہ ڈفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں، اور وہ ابھی پرومس مسیح کے انتظار میں ہیں، اور جو سیکنڈ کمنگ اس کو پہلی آمد جو ہے وہ گردانتے ہیں.
لیکن اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المائدہ میں، سورۃ عمران میں، اور قرآن میں اس بات کا ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ عمران میں، سورۃ مریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے، اور وہ اس کی انکارنیشن کو، اس کے تجسم کو، اس کے جسم اختیار کرنے کو وہ جانتے ہیں کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ بے پدر پیدائش ہے، اور وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے۔ ان کے کاموں کے بارے میں بھی وہ بتاتے ہیں۔ اب مسیحیت میں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خدا ان کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے معجزات کیے، انہوں نے اپنی جان سلی پر دی، وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر اٹھائے گئے، اور دوبارہ وہ آنے والے ہیں۔ اب رہی بات جو مخالف مسیح کی ہے، تو اسلام میں اس کے بعد دجال جو لفظ ہے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے جو مختلف اس کے مینیفیسٹیشن ہے، یہ بڑا ہی لینتھی جو سبجیکٹ ہے دجال کے بارے میں، جو ان کی سوچ ہے، اور دجال جو ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ مخالف مسیح ہے، اور جب وہ آئے گا تو بڑی مصیبت کا وقت ہوگا۔ تو یہ باتیں جو ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، یہ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہے۔ جہاں تک اس لفظ کا تعلق ہے مخالف مسیح، انگلش میں اینٹائی کرائسٹ جو ہے لفظ ہے، اور پریفکس جو ہے وہ مخالف، یعنی ایسی شخصیت جو کہ خداوند یسوع المسیح کے خلاف ہے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو کسی انسان نے گڑھی ہو، بلکہ اس کے جو اس کے بارے میں یوحنا خداوند کے پاک کلام میں جو بیان کرتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ تو بجائے میں مختلف لوگوں کی رائے کی طرف جاؤں، میں نے سوچا کہ میں نے خداوند کے پاک کلام میں جو لکھا ہے اس کو آپ کے ساتھ بانٹوں کہ مخالف مسیح ہے کون ہے۔ تو ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھا مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے، وہ جو کہ خداوند کی الوہیت کو نہیں مانتے، جو ٹرینٹی کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم جو اس بات کو مانتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، اور وہ جو کہ تثلیث کے حامی نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، چاہے وہ جو وٹنس ہے، چاہے وہ مسلم ہے، یا کوئی اور جو لوگ ہیں اونلی جیسس والے ہیں، اونلی گاڈ۔ تو یہ بہت سارے ڈینومینیشن ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جی فلان چرچ میں جائیں، وہاں پر بڑی زبردست پریز ورشپ ہوتی ہے، لیکن جب ان کی تھیولوجی کو دیکھا جائے، ان کے سوچ کو دیکھا جائے، اس ٹوٹلی بیس لیس جو ہے وہ بائبل کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور ہم صرف لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ امپریس ہو جاتے ہیں، ان کا جو طریقہ کار، میں نے بہت سارے چرچز میں دیکھا ہے کہ وہ عقیدہ نہیں دہراتے، وہ پاکشانی دیتے، وہ دعائے ربانی نہیں پڑھتے۔ دیز آر دا پارٹ آف اوور لٹرجی، یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس عقیدے کو دہراتے ہیں، اس میں 18 ڈاکٹرن پائی جاتی ہیں۔ میں نے جو پوری اسٹڈی دی تھی رسولوں کے عقیدے پر، ضرور آپ یوٹیوب پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی ہر ایک جو اس کا جو حصہ ہے، اس میں ایک ڈاکٹرن پائی جاتی ہے۔ اس میں ہم خدا یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں سیکھتے ہیں، ان کی مصلوبیت کے بارے میں دیکھتے ہیں، وی لرن اباؤٹ دا اسکیٹولوجی، ہم اس کی آخرت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح جب ہم دعائے ربانی، خداوند کی جو سکھائی دعا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی بہت زیادہ بھید پایا جاتا ہے۔ تو یہ دعائیں یا یہ جو چیزیں ہیں، جب ان کو کلیسیا کے بزرگوں نے اس میں ایڈ کیا لٹرجی میں، تو ایسے نہیں کیا۔ مقصد ان باتوں کا آپ کے ساتھ بانٹنے کا یہ ہے کہ دیر از اے اسپرٹ آف اینٹائی کرائسٹ ان دا چرچ، کلیسیاؤں کے اندر جو ہے یہ کام کر رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ خدا کے پاک کلام کی روشنی میں کہ جو مخالف مسیح ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے پاک کلام میں اس کی جو ایک مینیفیسٹیشن، جو اس کا ذکر جو پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ جو خداوند کے اس کے بیٹا ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور یہی مخالف مسیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات تو طے ہے کہ جو خداوند کی الوہیت کو نہیں مانتے، جو اس کی ڈیوینٹی کا اقرار نہیں کرتے، جو اس کی سنشپ کا اقرار نہیں کرتے،
اب یہاں پر میں آئی ڈونٹ مائنڈ ٹو سے کہ جو ہمارے بہت سارے جو اساتذہ ہیں وہ بھی کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، اور وہ اس بات کو درست طریقے سے پیش نہیں کر پاتے، اور میں نے اس لیے اس کو چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ جو ہیں ان کو بنا کر، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بارے میں سیکھیں اور دیکھیں اس کو. تو چلتے ہم خداوند کے پاک کلام کی جانب، اور ہم ذرا تھوڑا سا اولڈ ٹیسٹامنٹ پر بھی ہم دھیان دیں گے، اور ہم دیکھیں گے خداوند کے پاک کلام کو. دانیل کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 36 آیت کو ہم دیکھیں گے. بہت سارے حوالہ جات ہیں، اور میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس کو بکھیر دوں، پھر اس کو سمیٹنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. تو جو زیادہ ریلیونٹ جو ٹیکسٹ ہیں ان کو ہم دیکھیں گے خدا ان کے پاک کلام میں، اور پھر ان پہ ان کی تفسیر ہم کو کوشش کریں گے کرنے کی. دانیل اس کا 11 باب اس کی 36 آیت. سوری، دا بک آف ڈینیل چیپٹر 11 ورس 36. خدا ان کے پاک کلام. اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا، تو کبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا، اور اللہوں کے اللہ بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا، اور اقبال مند ہوگا یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقع ہوگا. تو یہ ایک جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیشن گوئی جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے، مخالف مسیح کے بارے میں. اور اب ذرا تھوڑی سی اس کی جو جیسے نا ٹرینٹی ہے نا، تو اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. ریولیشن چیپٹر 12، خدا کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے. ریولیشن چیپٹر 12 ورس. پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کوڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا. وہ حاملہ تھا، درد زا میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. اور اب اژدہا اس عورت کے آگے سے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نکل جائے. اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے اساس سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اس کا بچہ یکا یا خدا، اور اس کے تخت سے پاک تک پہنچا دیا گیا. اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے. اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائل اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ. اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے ایک جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، اور سارے جہان کو گمراہ کرتا زمین پر گرا دیا گیا. اب یہ جو ہے نا، جیسے ٹرینٹی ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، اسی طرح پرانا سانپ، ابلیس اور شیطان، یہ اس کی مختلف اشکال ہیں، مختلف اس کی مینیفیسٹیشن ہے. ذرا میں تھوڑا سا آپ کو پرانے اہدامہ کی طرف لے چلتا ہوں کہ جو ابلیس ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور اس کی آپ اس کانٹمپریری دور میں بھی آپ اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے، اس کے کام جو ہے، اس کو آپ دیکھ سکیں گے اور سمجھ پائیں گے. تو میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. ہم اس کو مت سوچیے گا کہ پتہ نہیں یہاں پر ہم اس کو ختم کر دیں گے، ہم اس کو کل جاری ساری رکھیں گے. لیکن میں نے شروع میں عرض کی کہ یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ سبجیکٹ ہے، اور بڑی ضروری ہے اس کو سمجھنا. میں اس کے جو سائنز اور وانڈرز ہیں ان پہ بھی بات کروں گا کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، اور تھوڑا سا ہم اس کو ہسٹری کی طرف لے کر چلتے ہیں. پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، اور اس کس طریقے سے وہ اس نے کام جو ہے وہ شروع کیا. اب نوح کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ذرا، جب زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے، جینیسس چیپٹر 6، اور ان کے بیٹیاں پیدا، خدا کے بیٹوں نے آدمی کے بیٹوں کو دیکھا خوبصورت ہیں، جن کو انہوں نے چنا، ان سے بیاہ کر لیا. تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہیں کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے. تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی. ان دنوں میں زمین پر جبار، تو بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے ان سے اولاد ہوئی. یہی قدیم زمانے کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہیں. اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور خیال سدا برے ہوتے ہیں. تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلوم ہوا، اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا.
انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار، ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے معلوم ہوا. دیر واز اے اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ. وہاں پر ہمیں ابلیس جو ہے وہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس نے سپوائل کر دیا وہ جو ایک خوبصورت خاندان خدا نے تشکیل دیا تھا، اور بدی اور گناہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اٹ اسٹارٹ پریویلنگ آن دس ارتھ. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ چاہتا تھا کہ خداوند کا جو پروگرام ہے، خداوند کا جو ایک سسٹم ہے، اس کو خراب کیا جائے. اور آل دا ٹائم ڈیول از کریٹنگ سچ تھنگ ان دس ورلڈ. اور گناہ جو ہے وہ اس کو لوگوں کے اندر لے کر آتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو تھا یہ دنیا چل رہی تھی، اور ابلیس نے سپوائل کر دیا سب کچھ. اب آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اپنے لوگوں کو چنا، بنی اسرائیل، اور یعقوب کو خداوند نے کہا کہ تو اسرائیل ہے، تو شہزادہ ہے. دیٹ واز اے چوزن نیشن. ایک قبیلہ، ایک خاندان خداوند نے چن لیا، دنیا میں سے ان کو الگ کر لیا. And they are chosen. اب ابلیس نے ایک بار پھر حملہ کیا while they were in Egypt، اور فرعون کے ذریعے اس نے ان کے بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کی. غور کیجیے گا، دھیان سے سنیے اس بات کو. دس از دا پالیسی اینڈ دا اسٹائل آف دس اولڈ سیٹن. کیسے کرتا ہے؟ اس نے فرعون نے حکم کیا کہ تمام جو یہ بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. اور موسیٰ کی ماں نے اس کو پانی میں، موسیٰ کا مطلب یہ پانی میں سے نکلا ہوا، تو خداوند نے اس کو محفوظ کی رکھا. اب اگین اب دیکھیں کہ کیا ہوا کہ اس نے خداوند کے جو لوگ تھے ان کو برباد کرنے کی کوشش کی. گاڈ واز ٹرائنگ ٹو ریسٹور ہز پیپل. اور یہ جو پرانا حیوان، سانپ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ اس نے پھر خداوند کے لوگوں کو برباد کرنے کی کوشش کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے جو غلامی میں تھے ان کو خداوند نے وہاں سے نکالا اور بیابان میں لے آیا، اور وہاں پر خداوند ان کی مدد کرتا رہا. خداوند نے ان کو پالا اور پوسا. یو کین سی دا پرویڈنس آف گاڈ. خداوند آسمان سے ان کو من دیتا تھا، ان کے لیے گوشت آسمان سے مہیا کرتا تھا، چٹان سے ان کو پانی پلاتا تھا، بیکاز دے ور دا چلڈرن آف گاڈ. خداوند ان کو بچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے. میں جلدی سے اس کو، کیونکہ ٹائم دیکھیں بڑی تیزی کے ساتھ گزرا ہے اور ہم اس کو جاری ساری رکھیں گے. آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ آسر کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو خداوند کے لوگ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. اور آسر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بچاتی ہے اور ان کی شفاعت کرتی ہے بادشاہ کے سامنے جا کر، تو خداوند اپنے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے. ان دا نیو ٹیسٹمنٹ، اچھا پھر تھوڑا سا ہم اور ذرا چلے جائیں اس کی طرف، ایگزائل کی طرف. چھوٹے چھوٹے یہ واقعات ہیں جو کہ سیکھنے کے ہیں. دانیل کے دور میں 70 برس تک جو ہے وہ لوگ بابل کی اسیری میں رہے، اور شاہ بابل جو ہے اس نے حملہ کیا یروشلم پر اور ان لوگوں کو لے کر چلا گیا، اور 70 برس تک وہ اسیری میں رہے. اور پھر خداوند نے ان کو ریسٹور کیا، واپس ان کو لے کر آیا اس سرزمین پر جو ان کی تھی، جو خداوند نے ان کو تحفہ دی تھی، برکت دی تھی. اور وہاں پر وہ دوبارہ آئے اور یروشلم میں. اب ذرا چلیے نئے عہد نامہ میں، تو وہاں پر بھی جب یسوع المسیح جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور جو ہیرودیس تھا اس نے حکم کیا کہ تمام جو 2 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، 2 سال کے، ان کو جو ہے وہ سلنگ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. اور خداوند نے یسوع المسیح کو who was from the lineage of David، خداوند نے اس کو محفوظ رکھا، اور ان کو مصر جانا پڑا مقدسہ ماں مریم اور مقدس یوسف کو، اور یسوع کو لے کر وہ بھاگے وہاں سے، اور خداوند نے ان کو محفوظ رکھا، ریسٹور کیا. کم ٹو دا ہسٹری آف دس ورلڈ. یہودیوں کو ہٹلر نے
6 million Jew, they suffered and died. They had the experience of persecution in Germany. Hitler, वो भी मुखालिफ मसीह की एक बड़ी जबरदस्त जो तस्वीर है, उसने खुदावंद के लोगों को तकलीफ देने की कोशिश की, उसने उनको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो उनको खत्म ना कर सका। खुदावंद ने उनको महफूज रखा। और यू कैन सी व्हाट्स हैपन इन दैट वर्ल्ड वॉर, कैसे उन्होंने दुख सहा, तकलीफ बर्दाश्त की, और जो वहां पर चैम्बर्स में उनके साथ जो सलूक हुआ, सो पेनफुल। दैट्स वन ऑफ माय हॉबी। जो वॉर मूवीज हैं मैं पसंद करता हूँ, पर्टिकुलरली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो मूवीज हैं, आई लव टू सी ऑल दीज थिंग। तो जैसे उनको इज़हार सानी का सामना करना पड़ा, और जो हिस्टोरियन है वो ये कहते हैं कि उसमें शैतान की जो रूह थी वो काम करती थी। और मैंने इस बात को देखा, पढ़ा कि जो हिटलर था, उसके अंदर जो एक बदरूह थी वो काम करती थी, और वो रातों को रोता था, चलाता था, और ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एंटाइक्राइस्ट। दैट वाज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एंटाइक्राइस्ट। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि कैसे इन लोगों ने दुख और तकालीफ बर्दाश्त की, एंड गॉड रिस्टोर्ड द नेशन ऑफ इजराइल। और फिर 1948 में सल्तनत जो है वो कायम की गई, खुदावंद ने उसको कायम किया। और अब दोबारा सिंस 1948 स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट इज वर्किंग इन द वर्ल्ड, और वो उस नेशन को खत्म करना चाहते हैं, उसके लोगों को खत्म करना चाहते हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि उनके साथ उनके अलाइज जो हैं वो भी शामिल हैं, वो उसको खत्म करना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं चर्च की तरफ आऊं, और कल हम इसके बारे में सीखेंगे कि जो ये स्पिरिट है मुखालिफ मसीह की, वो चर्च के अंदर कैसे काम कर रही है। लेकिन आज मैं जरा थोड़ा सा जूइश नेशन की तरफ रहना चाहता हूं, और उनके बारे में हम देखते हैं कि मैं यरूशलेम के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि वो शहर जो है वो किस कदर अहम है, वो सरजमीन किस कदर अहम है। खुदावंद के पाक कलाम को मेरे साथ देखिए, और ये आजकल के जो हालात हैं, उन हालात की रोशनी में ये बड़ा जरूरी है कि हम यरूशलेम जो कि मरकज है तमाम कौमों के लिए, और मुखालिफ मसीह भी ये चाहता है कि वो यरूशलेम को बर्बाद करे, और दैट इज होल प्लान ऑफ द डिमोनिक फोर्सेस जो है, ये उनका पर्पस है कि उस शहर को फतह करें, उसको बर्बाद करें। तो यरूशलेम की जो अहमियत है वो मैं चंद मिनटों में आपके साथ बात। इसको होली सिटी भी कहा जाता है, मुकद्दस शहर कहा जाता है, ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है, और रॉयल सिटी कहा जाता है, सिटी ऑफ गॉड कहा जाता है, खुदा का शहर कहा जाता है, कैपिटल सिटी कहा जाता है। खुदावन का ये जो है ये मरकज है, और खुदावन ने इब्राहिम को ये बरकत दी थी। खुदावन इसके साथ वादा किया था कि मैं तुझे एक ऐसे मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां पर तुझे बरोमंद करूंगा। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1-5। वक्त की कमी के बायस मैं हवाला जाकर सिर्फ मैं दोहरा दूंगा, मैं उनको पूरा नहीं पढ़ूंगा। तो ये वो सरजमीन है, वो जगह है जो बरकत की सूरत में इब्राहिम को दी गई, ये किसी इंसान ने नहीं दी। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू द नेशन ऑफ गॉड। खुदावन ने इब्राहिम को उसके ईमान की वजह से, उसकी फर्मबरदारी की वजह से ये गिफ्ट जो है ये उसको दिया है। पिछले दिनों मैं पार्लियामेंट में था, और मुझे मौका मिला कि मैं इस बारे में बात कर सकूं, एंड आई ओपनली शेयर्ड with the Muslim and with the Jewish nation that each and everything belongs to God. God is the creator of this universe. ये जमीन जो है ये खुदावन की है, और खुदावन की मर्जी है, जिसको वो चाहता है वो देता है। Nobody got this right to stop someone कि जी आप ये चीज नहीं ले सकते, आप कौन होते हैं। He is a source. वो कहते हैं पहाड़ खुदावन के हैं, तमाम जंगल उसके हैं, तमाम जमीन उसकी है। तो खुदावन ने उस शख्स की फर्मबरदारी के सबब से, इब्राहिम जो कि ईमानदारों का बाप है, खुदावन ने उसको वो जमीन जो है वो तोहफतन दी। और खुदावन के जो चुने हुए लोग हैं
وہ وہاں پر رہتے ہیں۔ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، زبور 48 چند مزامیر ہم دیکھیں گے، اور ضرور ہم اس کے بارے میں دعا بھی کریں گے خداوند کے شہر کے لیے۔ اور سام 48 میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، جلدی سے نکالیے خداوند کے پاک کلام کو، اس کو آپ اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں، ہائی لائٹ کر سکتے ہیں نا یاد کو۔ پہلی اور دوسری، ہمارے خدا کے شہر میں، دیکھیں ہمارے خدا کے شہر میں، یہ بنی کورہ کا مزمور ہے، ایک گیت ہے۔ اپنے کوہ مقدس پر خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ شمال کی جانب کوہ سیون جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے، وہ بلندی پر خوشنما اور تمام زمین کا فخر ہے۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ، بڑا فخر ہے۔ That city is a pride of the people of God۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ خداوند کا شہر ہے، اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے، کیونکہ دیکھو بادشاہ کٹھے ہوئے ہیں، وہ مل کر گزرے، وہ دیکھ کر دنگ ہو گئے، وہ گھبرا کر بھاگے۔ This is the beauty of that city of God۔ خداوند کا شہر ہے، وہ پہاڑوں پر قائم ہے۔ اور پھر ہم 8ویں آیت میں، لشکروں کے خداوند کے شہر میں، یعنی اپنے خدا کے شہر میں، جیسا ہم نے سنا تھا ویسے ہی ہم نے دیکھا۔ لشکروں کے خداوند کا شہر، that city belongs to God۔ oh my God، یار ہم لوگ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ پاتے؟ we are fighting against God۔ ہم خداوند کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ we are trying to occupy that city which belongs to God، جو خداوند کا شہر ہے، خدا کا شہر۔ آگے چل کر زبور 137 اس کی 5ویں 6 آیت کو ہم دیکھیں گے، Psalm 137۔ لوگ سٹاپ کرتے ہیں کہ وہاں پر نہ جایا جائے، اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہ وہاں پر لوگ نہ جائیں خداؤں کے شہر میں۔ دیٹ از دا اونلی سٹی جس کے بارے میں لوگ ورڈ ہیں۔ پوری دنیا ایک چھوٹا سا خطہ ہے میرے بہنوں بھائیوں۔ زبور 137 اس کی 5ویں 6 آیت، آئی یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دانا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں، تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ It's very important۔ We need to remember the city of God۔ کہ ہمیں اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ زبور 125 اور اس کی پہلی 2 ہے، جو خدا پر توکل کرتے ہیں وہ کوئی سیون کی مانند ہے، جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے۔ جیسے یروشلم پہاڑ سے گرا ہے، ویسے اب سے ابد تک خدا نے لوگوں کو گھیرے رہے گا۔ تو یہ جو خداوند کا شہر ہے، devil antichrist is trying to conquer that city۔ وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو تھیانا چاہتے ہیں۔ They are trying to dominate the people of God، those who are blessed and the chosen by God۔ They are an inhabitant of that city۔ وہ وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ They are fighting against the power and the authority of God۔ God is protecting his city۔ اور وہ مخالف مسیح جو ہے وہ اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ عزیزو، we'll continue this discussion tomorrow۔ Keep watching بریکفاسٹ شو۔ ہم اس کے بارے میں مزید ہم اس کے سائنس اینڈ وانڈرز دیکھیں گے کہ اس کی اصلیت جو ہے۔ we'll talk about the 666 جو حیوان کا عدد ہے، اور that will be very terrible time۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ریپچر ہوگی، پھر وہ 7 سال کا جو دور ہوگا، اور یہ جو ٹریبولوشن جو ہوگی، اظہار ثانی کا دور ہوگا، اور یہ جو مخالف مسیح ہے وہ کس طریقے سے کام کرے گا، اور جو اس حیوان کی چھاپ لے گا وہ خرید و فروخت کر سکے گا، اور جو اس کی چھاپ نہیں لے گا اس کے لیے وہ بڑی ہی تکلیف کا وقت ہوگا۔ we'll talk about all these things tomorrow at 9 o'clock۔ keep watching۔ آئیے ہم دعا کریں اور خدا ان کی برکت چاہیں۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو قادر مطلق ہے، ہر ایک چیز تیرے قبضہ اختیار میں ہے۔
پھر خدا تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے، ان سچائیوں کے لیے، اس معتبر کلام کے لیے جسے ابریز بدلنا چاہتا ہے۔ پھر خداون ہم تیرا شکر ادا کرتے تیرے اس شہر کے لیے جو کہ تیرا شہر ہے، پھر خداون اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کے جاہ و جلال کے لیے، اس کے روب کے لیے۔ تیرے شہر کا پوری دنیا میں روب ہے خداون، کیونکہ تو قادر مطلق ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو لشکروں کا خداون ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، قدوس اور پاک ہے، ہر ایک چیز خداون تیری ہی ہے۔ خداون تیرا شکر کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے جو وہاں پر رہتے ہیں، ان کے لیے تیری محافظت چاہتے ہیں خداون، تیری کلیسیا کے لیے جو کہ چوزن ہے، جسے تو نے الگ کیا ہے، تیری کلیسیا، تیرے لوگ، تیرے ایماندار بندے اور بندیاں، ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداون۔ ہم دعا کرتے ہیں ہمیں اس مخالف مسیح کی جو روح ہے، جو اختیار ہے، جو قوت ہے، اس سے بچا کے محفوظ رکھ، اپنے پاک روح سے معمور کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ آئندہ خداون جب ہم ان باتوں پر اور زیادہ غور کرتے ہیں، ہم تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں، اس وقت تمام بیماروں کو تیرے تخت کے سامنے لاتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خدا، ہم تو ہم سب کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہونا، یسوع کے قادر نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس اپنے سواروں کو معاف کرتا ہے تو اکثر معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے اپنے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو اور آپ اس کی کلیریفیکیشن چاہتے ہو، یو آر موسٹ ویلکم، یو کین کال می 00447718928224، اور آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں nsamuel21@yahoo.com۔ تو کل صبح 9 بجے آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے پادری نوبل کو اجازت دیجیے، خوش رہیں اور خوش رکھیں، گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔